لوگوں سے کہتی ہوں میں تمہارے لیے بدعا نہیں کر رہی، جس دن ماں کی بدعا لگ گئی تو تمہیں تمہارے گھروں میں سکون نہیں ملے گا، یہ میں ان کو بتا رہی ہوں۔ میں کوشش کر رہی ہوں میرے دل سے بدعا نہ نکلے، روزے کی حالت میں ہوں مگر میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں، اور وہ ان کو پتہ ہے جو لے کر گئے انہوں نے میرے ساتھ پورا آدھا گھنٹہ مکالمہ کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے میری کیسی سوچ ہے، میں ان کے لیے بدعا نہیں کر رہی، مگر جس دن ماں کا دل ہے نا بدعا تو نکل سکتی ہے، جب ماں بدعا بھی نہ دے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا رب تو دیکھ رہے ہیں نا ہماری نیتوں کو، ہماری چیزوں کو۔ یہ پاکستان ہے، خدا رہا اس کو پاکستان رہنے دو، اس کو جنمستان مت بناؤ ہمارے لیے۔ آج جو گیا ہے وہاں پہ کس حال میں ہوگا، روزے کی حالت میں ہے، کیا حال ہوگا اس کا، کوئی افطاری کی ہوگی نہیں کی ہوگی، کس حال میں لے کے گئے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو جانے دو نہیں تو گولی مار دوں گا، میں نے کہا چلو میں مجھے گولی مار دیتا ہوں، میں نے ایسے کہا مجھے اس نے نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لے کے جانے دیں نہیں تو گولی مار میں تو آپ کو گولی مار دوں گا، آپ کو گولی مار دوں گا۔ مجھے کہتا ہے اس کو بھی گولی مار دوں گا آپ کو، میں نے کہا چلو مجھے گولی مار دو میں اس کو جانے نہیں دوں گی۔ کہتا ہے ابھی ادھر میں اس کو گولی مار کے یہ کہہ دوں کہ مقابلے میں مر گیا تو آپ کیا کر سکتی ہیں، تم اپنی ماں پہ جا کے بندوق تانو نا پھر تمہیں پتہ چلے۔ اگر خان صاحب نہ عید کے بعد نہیں نکلے تو آپ خان صاحب کو بھول جائیں۔ میں نے کہا تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی ہے نا، میں نے اس سے لڑائی کر کے بات کی ہے، میں نے کہا تم نے آج بہت بڑی بات کر دی، ہمیشہ ایدن نے نا امید والی بات کی ہے اس لیے۔ کہتا ہے جب ماما جب آوازیں بند ہو جائیں اٹھنی، جب کسی کے لیے اس کی لیڈرشپ آواز نہ اٹھا رہی ہو، کوئی کال نہ آ رہی ہو، کوئی احتجاج نہ ہو رہا ہو، افطار پارٹی کہیں اور ہو رہی ہو، ڈھالا کے باہر ہونی چاہیے، وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے، ہر ایک سے پرسنلی بھی سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو خان صاحب کے لیے، آپ خان صاحب کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو۔ تو خان صاحب اپنی فیملی کے لیے لڑائی نہیں کر رہا، خان صاحب پورے پاکستان کے لیے ڈھالا کے باہر وہ مجھے کیوں لے کے جاتا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے وہ مجھے اس لیے لے کے جاتا ہے، ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں ہے۔ کہتا ہے مما خان کی بہنیں اکیلی کھڑی ہیں، کہتا ہے مما رونا نہیں نا، رونا نہیں ہے، اور میں خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں آپ کو بتا دوں آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا، اور جو ظلم کرتے ہیں کر لیں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور آپ نے بھی ڈٹ کے رہنا ہے۔ مجھے اس نے یہ کہا ہے، اور ڈالے پہ بیٹھتے بیٹھتے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، پھر اس کے بابا نے بھی پیچھے عمران خان زندہ باد کے وہ نعرے لگائے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے آپ بچوں کو لے کے جاتے ہو، ہمارے لڑکوں کو لے کے جاتے ہو، ان کو ننگا کرتے ہو، ننگا کر کے مارتے ہو۔ حیدر سعید جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا، آواز اٹھاتا تھا عمران خان کے لیے، کل رات صبح سحری کے وقت اس کے گھر نامعلوم افراد گھسے، کتنے لوگ آئے، کس طرح حیدر سعید کو اٹھایا، کس طرح لے کر گئے، کیا بات کرتے رہے۔ حیدر سعید کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے، میں ذرا یہاں آپ کو ایک حیدر سعید کی یہ وال ہے جو میں نے دیکھی، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حیدر سعید کی عمران خان سے یہ محبت ہے کہ اپنے روم کے اندر بھی تمام عمران خان کی تصاویر ہیں، اور یہاں ایک شعر لکھا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پر مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنون ہے کہ بہار لا کر چھوڑیں گے۔ ماں جی السلام علیکم۔ ماں جی میں نے دیکھا کہ آپ صبح سحر کے بعد کبھی عدالت میں، کبھی تھانے کے باہر، کبھی CIA، اور ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں جو درد ہے، جو آنسو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ہوا کیا، کس طرح آئے، کتنے لوگ تھے، کیا بات کرتے رہے؟ کافی سارے لوگ تھے، مجھے حیدر نے فون کیا ہے کہ ماما باہر لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا حیدر کوئی نہیں ہے، تمہیں ایسے لگ رہا ہے نا۔ میں جب آئی ہوں تو یہ گیٹ توڑ چکے تھے نا، اور یہ سارے ادھر باہر حال کے باہر کھڑے تھے، اور کافی سارے لوگ تھے، ان میں سے مجھے مختلف کمپنیوں کے لوگ لگ رہے تھے، وہ نامعلوم لوگ تھے، وہ سادہ لباس والے لوگ تھے، منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا، کچھ ایلیٹ پنڈی ایلیٹ فورس کے لوگ تھے، انہوں نے وہ لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس گن وغیرہ تھی، انہوں نے میں ڈرایا بھی ہے، گن سے میں ڈرایا، پھر اندر، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے آپ صرف یہ بتاؤ، مطلب جو گھر کی انٹرس ہے وہ دیواریں پھلانگ کر آئے؟ ہاں دیواریں باہر سے پھلانگ کے اندر سے انہوں نے گیٹ کھولا ہے۔ تو میں نے کہا تم لوگ کیسے، کہتے دروازہ آپ لوگوں کا کھلا تھا۔ میں نے کہا کیسے کھلا تھا، تم لوگ کیسے آئے، کہتے دروازہ کھلا تھا۔ پھر یہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے، ادھر سے توڑنے کی کوشش کرتے رہے، پھر سارے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے نا کہ اندر کو سے۔ میں نے کہا صرف آپ مجھے بتاؤ کہ حیدر کو کیوں لے کے جا رہے ہو نا۔ کہتے ہیں کہ حیدر نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے نا، میں نے کہا قتل تم نے نام لے، تم نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اچھا حیدر نے کس کا قتل کیا، اور کہتا ہے اس کے پاس بندوق ہے، مجھے بندوق دے دے۔ میں نے کہا چلو آؤ، پھر میں نے پھر اس کو جب اس نے کہا نا آپ لوگ دہشت گرد ہو، میں نے کہا تم نے دہشت گرد، مطلب وہ کہتے ہیں حیدر نے قتل کیا اور آپ کو اسٹک دکھا رہی تھی کہ حیدر کے پاس یہ والی بندوق ہے جو وہ والی چھرو والی، میں چھرو والی، میں نے اس کو لے چھرو والی بندوق دکھائی ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ والی اس کے پاس بندوق ہے، باقی یہ سارا گھر حاضر ہے، تم چیک کرو۔ مجھے کہتا ہے آپ دہشت گرد ہے، آپ دہشت گرد کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں نے کہا بات سنو، دہشت گرد نہ مجھے کہنا،
ہم عمران خان کے ساتھی ہیں, ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تم ہمیں یہ والی چیز بات کر کے لے کے جاؤ کہ آپ پی ٹی آئی کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں, یہ آواز اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں, آپ یہ والی بات کر کے لے کے جاؤ. دہشت گرد ہمیں مت کہنا. میں نے اس کو ایسے ہی کہا, میں نے کہا ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اچھا, جو وہ ماسک والا بندہ تھا وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دہشت گرد ہیں, ہاں آپ دہشت گرد ہیں, اور آپ اس دہشت گرد کا ساتھ دے رہی ہیں. ہاں جی, یہ اس دہشت گرد کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گرد کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سارا مسئلہ یہ ہے. اس وقت وہ ایک بھرم تھا کہ چادر چار دیواری کا تقدس کیسے پامال کیا جاتا ہے. تو پھر میں نے دیکھا ہے, میں نے کہا میری بیٹی گھر میں ہے, میری بہو گھر میں ہے, میرا جو چھوٹا پوتا ہے, آپ لوگ کمرے میں مت جاؤ. میں نے ان کو ایسے ہی کہا, کہتا چلو شناختی کارڈ لا کے دے. میں نے ان کو سارے اپنی بیٹی کا اپنی بہو کا شناختی کارڈ لا کے دیا ہے. پھر موبائل بھی ان کو کہتے ہیں موبائل دے دیں. میں نے ہم نے ان کے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کیا, کیونکہ جب اتنے بندے آپ کے گھر میں گھس آئے نا, پھر آپ نہتے ہو اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کتنے لوگ تھے آلموسٹ گھر کے اندر تو 15-20 تھے. جب ہم باہر نکلے تو بہت ساری گاڑیاں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنی زیادہ پروٹوکول, اتنی گاڑیاں, فارچونر تک وہ لے کر کیوں آئے ہیں ادھر. ایسا کیا ہے حیدر میں, ایسا کیا تھا کہ حیدر کے لیے وہ اتنی گاڑیاں کیوں لے کر آئے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں دہشت گرد نہیں کو, ہم ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ہمیں پی ٹی آئی والا کر کے لے کے. ہاں میں نے اس کو ایسے ہی کہا. پھر میں اس کو اندر لے کر آئی ہوں. میں نے کہا یہ دیکھو یہ حیدر کا روم ہے, یہ دیکھ لو اس میں کیا سامان رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ان تصاویر کو کیوں توڑنے کی کوشش میں نے توڑنی ہی نہیں دی. میں نے کہا کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا. ہم نے بڑی محنت سے چیزیں بنائی. میں نے کہا ہم نے اپنا گھر ابھی بنایا, 2 سال ہو گئے, ہم نے بڑی محنت سے بنایا, حق حلال کی روزی سے بنایا. خبردار کوئی چیز توڑتے ہو تم. میں نے اس کو ایسے ہی کہا. میں نے ان کو کہا آپ بچوں کو لے کے جاتے ہو, ہمارے لڑکوں کو لے کے جاتے ہو, ان کو ننگا کرتے ہو, ننگا کر کے مارتے ہو. جو دہشت گرد ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتے. اگر ان میں غیرت ہوتی نا, جو میں نے ان کو باتیں سنائی ہیں نا, وہ اسی وقت سمجھ آتے. میں نے کہا جو دہشت گرد پھر رہے ہیں, جو دیکھو سر عام قتل کر کے پھر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہو. ابھی کل بہت کاروائیاں ہوئی, ایک مولانا کو پشاور میں شہید کیا گیا. پکڑو نا, یہ اتنے سورس آپ ادھر لے کر آئے, اتنی گاڑیاں, اتنا پیٹرول آپ لے کر ادھر آئے ہو. اگر حیدر نے قتل بھی کیا ہے تو آپ ایف آئی آر ساتھ لے کر آتے, آپ لیڈیز پولیس لے کر آتے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ گھروں میں جاتے ہو لیڈیز پولیس لے کے جایا کرے اور ساتھ ایف آئی آر لے کے جایا کرے کہ کون سا جرم ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ حیدر کو لے کے ساتھ نہیں, میں نے کہا مجھے ساتھ لے کے جاؤ. مجھے بڑا چکر دیتے رہے. میں نے کہا مجھے ساتھ لے کے جاؤ. کہتے اچھا اماں جی. میں نے بڑے کپڑے شپڑے پہنے, تیار ہوئی, وضو کیا, تو جان کے مجھے کر رہے تھے نا, کیونکہ میں ہار نہیں مان رہی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کو جانے دو نہیں تو گولی مار دوں گا. میں نے کہا چلو میں مجھے گولی مار دیتا ہوں. میں نے ایسے کہا. مجھے اس نے نہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو لے کے جانے دیں نہیں تو گولی مار, میں تو آپ کو گولی مار دوں گا. آپ کو گولی مار دوں گا. مجھے کہتا ہے اس کو بھی گولی مار دوں گا آپ کو. میں نے کہا چلو مجھے گولی مار دو, میں اس کو جانے نہیں دوں گی. کہتا ہے ابھی ادھر میں اس کو گولی مار کے یہ کہہ دوں کہ مقابلے میں مر گیا تو آپ کیا کر سکتی ہیں. اچھا, یہ وہ جو بندے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ اگر اس کو ہم یہاں گولی مار دیں اور کہہ دیں کہ مقابلے میں مر گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ بات تو تم نے صحیح کی ہے. 26 نومبر میں گولیاں لگی, ہم کیا کر سکتے. ابھی تک ہم نے کیا کیا, ایک ایف آئی آر تک ہم نے درج نہیں کرا سکی. یہ پاکستان ہے, یہ ایک حیدر سعید نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے جوانوں کا مسئلہ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ صرف سویلین محفوظ نہیں ہے اس ملک میں, باقی سب محفوظ ہیں. تو ایک صرف حیدر سعید نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ کم از کم کچھ تھوڑا سا قانون پاکستان میں رہنے دیں. اچھا ماں جی, یہ جو وقت تھا یہ سحری کا وقت تھا. جی سحری کا. میں نے کہا میرے بیٹے ہو, میں نے ان کو ایسے بھی کہا, میں نے کہا آپ سب ادھر ٹھہرو. میں نے ایسے کہا, میں نے کہا میں آپ کو سحری بنا کے دیتی ہوں. میں نے ان کو ایسے بھی کہا, میں نے کہا آپ میرے بیٹے ہو نا. میں نے کہا شاید ان میں کچھ غیرت ہو نا. میں نے صحیح بات ان کو ایسے ہی کہا. میں نے کہا بیٹھو میں آپ لوگوں کو سحری بنا کے دیتی ہوں, سحری کر کے جانا میرے گھر سے. یہ اس کو کہتے ہیں ماں, جو خود کو ماں کہتی ہے. مطلب ماں کی ہمت اور ماں کا مظاہرہ دیکھیں کہ ان آئے لوگوں کو جو ان کے بیٹے کو اٹھانے آئے ہیں, جو دروازہ توڑ کر اندر آئے ہیں, جو چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اندر آئے ہیں, ان کو ماں کہہ رہی ہے کہ آؤ میں آپ کو سحری کرواتی ہوں. اور سحری کا ٹائم ہے, رمضان کا مہینہ. میں تمہیں ایک اور بات بتاتی ہوں. یہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے نا, تو میں 2 دن روتی رہی ہوں نا. میں اپنے کوئی کہہ رہے تھے فوجی اتنے شہید ہو گئے اتنے, میں 2 دن روتی رہی ہوں. اور ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے لوگ کہتے تھے اگر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ایسے مار دیں تو آپ تب بھی ان کی سائڈ لیں گے. میں نے ان کو لکھا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نوجوان ہیں نا, یہ بھی ہمارے, میں نے ان کو ایسے لکھا ہے. اور میں نے کہا کہ میرا بیٹا اور میرا میاں میرے ساتھ ہی تھا 26 کو, ہم گولیوں سے نکل کر آئے ہیں. مگر میرا دل ایسا ہے نا, میرا دل ایسا کیوں ہے کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں. اور محب وطن پاکستانی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی فورس کو کچھ ہو, کیونکہ خان کا نظریہ ہمارا نظریہ ہے.
خان اپنے نظریے پہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، تو ہم کیسے اس کا نظریہ چھوڑ دیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اگر یہ میرا دل دیکھتے نا، اگر یہ میری ٹویٹ نکال کے دیکھے جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہمارے ٹرین والے لوگ ہیں، مجھے ان کے لیے دل خفا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، یہ میں نے اچھا میں ماں جی ابھی میں جب آیا تو آپ نے ایک بات بتائی، آپ نے کہا کہ میں نے حیدر کو کبھی بھی اتنا مایوس نہیں دیکھا. اس نے ایک بات کی، رات کو وہ بات ضرور لوگوں تک پہنچائے. رات کو حیدر میرا بیٹا کبھی مایوس نہیں ہوا. خان صاحب کے معاملے میں وہ پہلی دفعہ مایوس تھا. باہر بیٹھ کے ہم رات کو سوئے ہی نہیں. دراصل میں نے کہا حیدر کیوں ایسے چپ ہو؟ وہ کہتے ہیں ماما اگر خان صاحب نا عید کے بعد نہیں نکلے تو آپ خان صاحب کو بھول جائیں. میں نے کہا تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی ہے نا. میں نے اس سے لڑائی کر کے بات کی ہے. میں نے کہا تم نے آج بہت بڑی بات کر دی. ہمیشہ حیدر نے نا امید والی بات کی ہے اس لیے. کہتا ہے جب ماما جب آوازیں بند ہو جائیں اٹھنی، جب کسی کے لیے اس کی لیڈرشپ آواز نہ اٹھا رہی ہو، کوئی کال نہ آ رہی ہو، کوئی احتجاج نہ ہو رہا ہو، افطار پارٹی کہیں اور ہو رہی ہو، ڈھالا کے باہر ہونی چاہیے. وہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے، ہر ایک سے پرسنلی بھی سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو خان صاحب کے لیے، آپ خان صاحب کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو. تو خان صاحب اپنی فیملی کے لیے لڑائی نہیں کر رہا. خان صاحب پورے پاکستان کے لیے ڈھالا کے باہر وہ مجھے کیوں لے کے جاتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ وہ مجھے اس لیے لے کے جاتا ہے، ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں ہے. کہتا ہے مما خان کی بہنیں اکیلی کھڑی ہیں. یہ پوائنٹ ہے نا اس کا. دیکھیں جی یہ وہ والدین ہیں، میں نے آج ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ یہ ہماری ماں فرزانہ سعید اور یہ ان کے والد حیدر کے والد، یہ ہمیشہ مجھے ہر جگہ نظر آئیں، چاہے کوئی جلسہ ہو، چاہے کوئی ریلی ہو، چاہے کوئی جلوس ہو، کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، اڈیالہ جیل کے باہر ہو، ہمیشہ یہ والدین حیدر کے ساتھ نظر آتے تھے. آج میں جس جگہ کر رہا ہوں ہمیشہ مجھے اس طرح ایک طرف والدہ نظر آتی تھی، ایک طرف والد نظر آتے تھے اور مڈ میں حیدر نظر آتا تھا. لیکن حیدر کو ابھی جس طرح آج صبح سحری کے وقت اٹھایا گیا، آج صبح جس طرح اٹھا کر لے کر گئے، ماں کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزر رہی ہے، یہ ماں جانتی ہے. اور جتنا ماں جی ہمت کریں. میں ان لوگوں سے کہتی ہوں میں تمہاری لیے بددعا نہیں کر رہی. جس دن ماں کی بددعا لگ گئی تو تمہیں تمہارے گھروں میں سکون نہیں ملے گا. یہ میں ان کو بتا رہی ہوں. میں کوشش کر رہی ہوں میرے دل سے بددعا نہ نکلے. روزے کی حالت میں ہوں مگر میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں. اور ان کو پتہ ہے جو لے کر گئے انہوں نے میرے ساتھ پورا آدھا گھنٹہ مکالمہ کیا ہے اور ان کو پتہ ہے میری کیسی سوچ ہے. میں ان کے لیے بددعا نہیں کر رہی مگر جس دن ماں کا دل ہے نا بددعا تو نکل سکتی ہے. جب ماں بددعا بھی نہ دے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا رب تو دیکھ رہے ہیں نا ہماری نیتوں کو، ہماری چیزوں کو. یہ پاکستان ہے، خدا رہا اس کو پاکستان رہنے دو. اس کو جہنمستان مت بناؤ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ماں جی جب حیدر کو لے کے گئے ہیں، حیدر کیا کہتا رہا ہے؟ حیدر نے میں نے حیدر کو کپڑے چینج کروائے ہیں. میں نے کہا صاف کپڑے پہن کے جاؤ. پھر اس نے جاگر پہنا، اس کو جوتوں میں کہتا ہے ایسے اچھا تو نہیں لگ رہا نا. میں ان کو کہتا ہے کہ میں اصلی پر میں آؤں عدالت میں. تو پھر مجھے گلے ملا ہے، گلے مل کے مجھے اس نے پیار کیا ہے اور کہتا ہے مما رونا نہیں نا، رونا نہیں ہے اور میں خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا. اور میں آپ کو بتا دوں آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا اور جو ظلم کرتے ہیں کر لیں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور آپ نے بھی ڈٹ کے رہنا ہے. مجھے اس نے یہ کہا ہے. اور ڈالے پہ بیٹھتے بیٹھتے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. پھر اس کے بابا نے بھی پیچھے عمران خان زندہ باد کے وہ نعرے لگائے ہیں. پہلے انہوں نے بہت کہا کہ میں سرکاری نوکر ہوں، یہ ہے وہ ہے، بہت اچھا اس کو ہم نے کہا ہے کہ ہم ہزارے کے ہیں، ہری پور کے ہیں. وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے میں خود ہزارے کا ہوں، مجھے کہتا ہے ایلیٹ فورس والا. اور وہی سب سے زیادہ بندوق تان رہا تھا مجھ پہ. اچھا وہ آپ پہ بندوق تان رہا تھا کہ میں گولی مار دوں؟ ہاں جو مجھے کہہ رہا تھا میں آپ کے علاقے کا ہوں. وہی کہہ رہا تھا، وہی مجھے کہہ رہا تھا. یہ میں حیران ہوں کہ تم میرے علاقے کے ہو، تم میرے بچوں کی طرح ہو اور تم اپنی ماں پہ جا کے بندوق تانو نا، پھر تمہیں پتہ چلے. ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں. کیا یہ ایسے ہی ہوا سے اٹھ کے آ گئے؟ کہاں سے آئے یہ؟ تو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو CIA تھانے گئے ہیں، بنی گلا تھانے گئے ہیں، جا کے ڈھونڈ رہی ہیں اپنے بیٹے کو. میرے تھانے والے کہتے ہیں کہ ہم ادھر بنی گالا تھانا ہے نا چکش صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ریٹ کا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بغیر تو ریٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا یہ تو آپ پتہ کرو نا، یہ تو IG پتہ کرے نا، یہ اسلام آباد پولیس پتہ کرے کہ آپ سے اوپر بھی کوئی طاقت ہے. اچھا آپ بتائیں، آپ کی بھی میں نے دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور آپ بھی پھر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے. ہاں بالکل لگایا جی. پہلے تو میں ان کو یہاں پہ کھڑا تھا، میں کہا ابھی کہ بھائی ہاتھ نہیں لگانا مجھے، میں شوگر پیشنٹ، یہ دیکھو میرے پاس وہ
اپنی شوگر کی انسولین بھی ہے سارا کچھ, اور آپ کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو گئی, شوگر بھی لو ہو گیا ہے. پھر مسز کہہ رہی ہے کہ ان کو کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں, ان کے دل میں ترس نہیں ہے. تو میں پھر میری طبیعت خراب ہو گئی, میں بیٹھا رہا سیٹ پہ بیٹھ گیا, کرسی باہر اپنی سیڑھی پہ بیٹھ گیا. پھر حیدر صاحب کو لے کے جائے تو پھر میں تو ظاہر ہے ادھر پیچھے تک گیا دروازے تک, تو یہ گاڑی کھڑی تھی, تو میں نے پھر نعرے لگائے ہیں گلی میں پوری زور سے ایز یوزولی جیسے میں لگاتا ہوں عمران خان زندہ باد, تو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی عمران خان کے زندہ ہیں. دیکھیے جی, یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اس ریاست پاکستان میں اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, لیکن نظریہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ والدین آج بھی پیچھے عمران خان کی تصویر لگی ہیں, آج بھی عمران خان زندہ باد کا کہہ رہے ہیں, اور ان کا بیٹا ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد آ جائے. اس کی ہم جو جبری گمشدگی ہوئی ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سامنے لایا جائے. اگر کوئی آپ کہتے ہیں اس نے قتل کیا ہے, آپ کوئی بھی مقدمہ اس پہ درج کرتے ہیں, اسے عدالت میں پیش کیا جائے, اسے عدالت میں پیش کیا جائے, قانون کے مطابق چلا جائے. اس طرح گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ماں کے سامنے بیٹے کو اٹھانا, باپ کے سامنے بیٹے کو اٹھانا کہاں کی انصافی ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ وہاں جا کے بندوں میں دہشت گردوں کو پکڑیں, اب بلوچستان میں جو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, اکورا ہٹک میں دھماکہ ہوا, کل پشاور میں کارروائی ہوئی, پشاور میں دھماکہ ہوا, کل جہلم میں ایک کارروائی ہوئی, جہلم میں ایک جماعت کے ایک رہنما کو شہید کیا گیا. بجائے اس کے کہ اس چیز کو روکا جائے, آپ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے آپ لوگوں کے بیٹوں کو اٹھا رہے ہیں, اور قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس انسان سے محبت کرتا ہے, اور قصور صرف یہ ہے کہ اس کی تصویر اس کے ساتھ لگی ہے, اور قصور صرف یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتا ہے, قصور صرف یہ ہے کہ وہ ہر عدالت کے باہر پہنچتا ہے, ہر جلسے میں پہنچتا ہے, ہر ریلی میں پہنچتا ہے. اس طرح ظلم بند کر دیں, خودارہ بند کر دیں. ماں جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں تمام عدالتوں سے بات کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے ملک کے منصفوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے, جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے, کیونکہ میرا لیڈر آپ کے لیے کھڑا ہے, لا کے لیے کھڑا ہے. وہ کہتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری. خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کی ہے, خان صاحب نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے. تو جب تک یہ عدالتیں انصاف نہیں دیں گی, یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ حیدر جلد اپنے اسی گھر میں پہنچے گا. اور میں ابھی میری کیونکہ جب میں بات کر رہا تھا میری نظر اس طرف پڑی, میں حیدر کی محبت دکھاتا ہوں. یہ آپ یہ دیکھیں نا, مطلب ان کی جو قبرز ہیں اس میں بھی عمران خان کی تصویر ہیں. حیدر کی ایک اور بات کسی کو معلوم نہیں, حیدر سی اے انٹر کیا, حیدر نے سی اے انٹر کیا, ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی جب سے گرفتاری ہوئی, جب سے رجیم چینج ہوا ہے, حیدر نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے. اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ تھوڑا سا بتا دوں, ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور ہمارا لاڈلا بیٹا ہے. کہیں مارکیٹ میں جانا ہو, کہیں بھی جانا ہو, تو ہم اس کو وہاں بھی اکیلا نہیں بھیجتے, اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں بھی جاتا ہے تو اس لیے تو لڑکا ہے یا جو بھی ہے چھوٹا ہے, تو اس کو ہم اتنا لاڈلا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں کہیں بھیجتے. اور یہ آج جو گیا ہے وہاں پہ, کس حال میں ہوگا, روزے کی حالت میں ہے, کیا حال ہوگا اس کا, کوئی افطاری کی ہوگی نہیں کی ہوگی, کس حال میں لے کے گئے ہیں. مقصد ہے کہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ آ رہے ہیں, کوئی ہمیں ایف آئی آر دیں, کچھ دیں. تو مقصد اس نے عمران خان کی خاطر پڑھائی بھی اس کی رہ گئی ہے, سارا کچھ رہ گیا ہے, سی اے کرتا رہ گیا ہے, صرف عمران خان کی محبت کے لیے. ابھی میں تھوڑی دیر آپ کو بتاتا ہوں کہ عید کی تیاری بھی کر رہا تھا کہ میں خان کو یہ محبت صرف ایک فرد واحد خان کی محبت نہیں ہے, یہ آپ سب سن لیں, یہ پاکستان کی محبت ہے. اللہ انصاف کرے. ہاں, یہ پاکستان کی محبت ہے. کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ فرد واحد عمران خان ہے, یہ فرد واحد کی محبت نہیں ہے. آپ کس کی بات کرتے ہو؟ پاکستان کی بات کرتے ہو. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میرا گھر ہے اور اپنا گھر کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا, اپنا گھر کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ حیدر جلد پہنچے, اور جنہوں نے اٹھایا ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس ماں کے درد کو سمجھیں, باپ کے درد کو سمجھیں. بیٹے کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ پیچھے جو ایک تصویر لگی ہے اس انسان سے محبت کرتا ہے, اسے فی الفور اور دل سے جلد رہا کیا جائے. میں حیدر کی محبت عمران خان سے دکھاتا ہوں. مجھے ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ حیدر, جس رات حیدر کو اٹھایا گیا اس رات حیدر اس کو تیار کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں, عید کے لیے تیار کر رہا تھا, مطلب آج کی رات. آپ یہ دیکھیں, ہز ایکسیلنسی مسٹر عمران احمد خان نیازی, ہیپی عید مبارک.
आगे लिखा है, मे द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड ओपन ऑल द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑलवेज विद बेस्ट विशेस हैदर सईद। ईद मुबारक। वो अपने हम इसको लिखते हैं इमरान खान को एक्सीलेंसी जो लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखा जाता है या एम्बेसडर के लिए या सदर के लिए, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हैं तो हम इसलिए उनको एक्सीलेंसी लिखते हैं जी। तो हैदर इस तरह तैयारी कर रहा था, उम्मीद है इंशाल्लाह हैदर आएगा और ये इनके वाल भी आएगा इंशाल्लाह ताला, हैदर भी आएगा और खान भी आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और इनके वालिदैन ये कह रहे हैं कि ये इस वजह से तैयार कर रहा था कि क्योंकि आपको पता है इमरान खान कैद हैं, अडियाला जेल में कैद हैं, तो अडियाला के बैठ जाएगा और अपने लीडर इमरान खान को ईद मुबारक। 2 ईद पहले भी हमने अडियाला के बाहर ही की है ना, हम कहीं गए ही नहीं 2 ईद पहले भी, छोटी ईद और बड़ी ईद भी ना, तो हम नहीं सोच रहे थे कि ये तीसरी ईद भी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा अलमिया, हमारा बहुत बड़ा दुख है ये जो तीसरी ईद खान साहब जेल में गुजारेंगे और रमज़ान में वो किस तरह से क्या खा रहे होंगे। आप उनके लिए ज़रा सा सोचो तो, आपके घर का कोई प्यारा जेल में इस तरह से बैठा हो। मुझे वो स्नैन जो सुकून नहीं आता, चैन नहीं मिलता। उनकी वो बात ही ना कि जब उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि मेरे पास 2 कंबल हैं, एक तुम ले लो, मैं उस रोती रही हूँ। मैंने कहा ये देखो ये मुस्लिम उम्मा का लीडर है और ये इसको अल्लाह ताला ने एक शहजादों वाली ज़िंदगी दी है। वो अपनी बीवी को कह रहा है कि मेरे पास 2 कंबल है, यानी कि बुशरा बीबी के पास कंबल नहीं था तो उन्होंने कहा है ना। अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।